الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اصل میں بات یوں ہے کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں دین اور دنیا کے نظام کے اعتبار سے اپنے بندوں کو اس کا موقع عطا فرماتے ہیں. اپنے بندوں کو دین اور دنیا کے اعتبار سے خدمت کا موقع عطا فرماتے ہیں. میری بات توجہ سنا، جا کر سونا مت. تو اپنے بندوں کو دین اور دنیا کی خدمت کا موقع عطا فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کام کیسا کرتا ہے، میرا بندہ کیسا کام کرتا ہے. اگر کام پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، چاہے وہ ذمہ داری دنیا کی ہو، باعتبار حکومت کے، وزارت کے، صدارت کے، جو باعتبار ذمہ داری دین کی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیا کرتا ہے. اگر اس نے دین کی امانت کو ادا کیا اس کے حق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے سے کام لینا طے کر لیتے ہیں. اور اگر انہوں نے دین کی امانت کو ادا نہ کیا، وہ امانت کا ادا نہ ہونا یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں اور دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں، دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوسروں کو لاتے ہیں. اللہ ان کو ہٹا کر دوسروں کو لاتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں. اس موقع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں. اس موقع میں اے بھائی سنو غور سے، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں. احکام آتے ہیں دو لائن کے. ایک احکام آتے ہیں دعوت کی لائن سے، یعنی اطلاعات کی قسم کے احکام. ایک احکام آتے ہیں دین کی لائن سے، احکام آتے ہیں دین کی لائن سے، اور ایک احکام آتے ہیں دعوت کی لائن سے، جو ان دونوں کو پورا کر کے دکھلا دیں، جو ان دونوں کو پورا کر کے دکھلا دیں. اللہ تعالیٰ ان سے امت کی رہبری کا، امت کی ہدایت کا، امت کی امامت کا کام لیتے ہیں. اور جو ان کو پورا نہ کر کے دیں
اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں. یہ ایک اللہ کا ضابطہ ہے، کیونکہ اہل دنیا کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ دنیا کے کسی کام کے لیے اس وقت کسی کو متعین کیا جاتا ہے دنیا کا کام لینے کے لیے جب کام لینے والے ان سے مطمئن ہو جاتے ہیں. بہت سی ملازمتیں ٹیمپریری ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، اگر آپ کا کام ہمارے سمجھ میں آئے گا تو ہم آپ کو لیں گے، اس میں بھی نہیں آئے گا تو ہم آپ کو ہٹا دیں گے. جی ہاں، تو دنیا والے بہت سنبھل کر چلتے ہیں، اپنے کام میں سنبھل کر چلتے ہیں تاکہ اپنا اعتماد پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ اعتماد پیدا کریں. جی ہاں، کمپنی کو ایسا کام کر کے دیں کہ کمپنی والے ان کی ملازمت کو پسند کر کے طے کر دیں کہ ہم نے آپ کو طے کر دیا. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس ساری آیت کا مفہوم یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، اس میں امتحان میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں لائن سے احکام پورے کر دیے، دعوت کی لائن سے بھی اور دین کی لائن سے بھی، کیونکہ دونوں کے احکام برابر ہیں. دونوں کے احکام برابر ہیں. جی ہاں، کیونکہ دونوں کی اہمیت برابر ہے. دونوں کی اہمیت برابر ہے، دونوں کے احکام برابر ہیں. دونوں لائنوں میں صبر ہے، دعوت میں بھی صبر اور عبادت میں بھی صبر. جی ہاں، کہ اگر تم نے ان دو لائنوں سے احکام پورے کر دیے تو ہم تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیں گے، ہم تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کریں گے. سنو، دعوت کی لائن سے احکام اور عبادات کی لائن سے احکام، یہ ایک سلسلہ ہے. یہ امتحان فرشتوں کا بھی ہوا ہے اور انبیاء کا بھی ہوا ہے اور صحابہ کا بھی ہوا ہے کہ جس وقت جو حکم آئے اس کو پورا کر دو. تو یہ جو احکام آئیں گے کہ یہ احکام اپنی چاہت کے خلاف آئیں گے، موافق نہیں آئیں گے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کہا جائے جو ہماری چاہت ہے اور ہم سے وہ کرایا جائے جو ہماری چاہت ہے، تو کہا کہ یہ خواہش کے بندے ہیں، حکم کے بندے نہیں ہیں. اس کے بندے ہیں خواہش کے بندے. جی ہاں، حکم کے بندے نہیں ہیں. حکم کا بندہ وہ ہے کہ اس کے پاس جب کوئی حکم آئے دعوت کی لائن کا یا عبادت کی لائن کا، وہ اس کو پورا کر دے، اس کو وہ پورا کر دے. جی ہاں، اگر پورا کرو گے تو باقی رہو گے، اگر پورا نہیں کرو گے تو جو اطاعت کی لائن سے نکل جائے گا، جو اطاعت کی لائن سے نکل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی صف سے بھی نکال دیں گے. سننا، غور سے سننا بات. ہاں، کیونکہ عبادت سے اور دعوت سے کوئی آدمی کسی مقام کا مستحق نہیں بنتا. میری بات جاگ کر سننی پڑے گی بہت کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم اس کے مستحق ہیں. یہ نہیں، بندہ مستحق نہیں ہو سکتا، بندہ مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندگی کا نام کہ بندگی تو اطاعت کا نام ہے، اس لیے مستحق نہیں ہو سکتا. عبادت کا مستحق تو خود اللہ کی ذات ہے. ہاں، بندے کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ بندے کا عبادت سے کوئی حق بن جائے. یہ نہیں کہ بندے کی اطاعت اور بندے کی عبادت یہ تو اللہ کا امر ہے، اس کو پورا کرنا ہے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ ملے یا نہ ملے. جی ہاں، تو ایک عرصہ عبادت کرنے کے بعد، ایک عرصہ دعوت میں چلنے کے بعد یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا درجہ ہے. سننا غور سے بات. تو یہ وہ درجہ بن جائے گا. تو اگر کوئی حکم آیا اس درجے کے خلاف، اگر حکم آیا اس درجے کے خلاف، تو یہ اس حکم کا انکار کر دیں گے. میری بات بہت دھیان سے نہیں پڑے گی.
کہ حکم آیا ہے مگر ہمارے درجے کے خلاف ہے، ہمارے مقام کے خلاف ہے، ہماری حیثیت کے خلاف ہے، ہمارے جذبے کے خلاف ہے، ہماری چاہت کے خلاف ہے، یہ جو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نکل کے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اگر سارے احکام تمہاری چاہت کے مطابق آئیں تو دین خواہش کا راستہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں تو جو احکام آئیں گے وہ چاہت کے خلاف آئیں گے، جو احکام آئیں گے وہ چاہت کے خلاف آئیں گے۔ سنو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے امتحان لیا فرشتوں کا، کیا فرشتوں کا امتحان لے لیا، سب سے پہلے فرشتوں کا امتحان لیا کہ یہ کوئی عمل کوئی کام اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں یا ہمارے امر کے مطابق کرتے ہیں۔ ہاں، آدمی کا اپنا علم بھی آدمی کو اطاعت سے ہٹا دیتا ہے۔ سننا غور سے بات کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ملائکہ فرشتے، دعویٰ یہ تھا ان کا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم پرانے ہیں، آدم نئے ہیں، ہم قریب ہیں، آدم دور ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، آدم ادنا ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ غور سے سننا بات تاکہ کسی نتیجے پر پہنچیں۔ تو اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان جو لیا وہ ایک ایسا حکم دیا جو حکم فرشتوں کے مقام، فرشتوں کے درجے کے خلاف تھا۔ اور حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ ہمارا حکم ہے، جی آدم کو سجدہ کرو، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو سب نے سجدہ کر لیا کیونکہ حکم ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، جو یہ سوچے گا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا، وہ حکم دیکھے گا اور اپنی حیثیت دیکھے گا۔ سنو، جو صرف حکم کو دیکھے گا وہ حیثیت کو نہیں دیکھے گا کہ نہیں، حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو دیکھے گا حیثیت بھی اور حکم بھی کہ میری کیا حیثیت ہے اور کیا حکم ہے، تو جو حکم حیثیت کے مطابق ہوگا اسے لے گا، اور جو حکم حیثیت کے خلاف ہوگا اس کو چھوڑ دے گا۔ یہی بات ہے اصل کہ مسلمان کا دین ناقص ہو جائے گا اگر وہ دین کے احکام لے گا اپنی طبیعت کے اعتبار سے کہ میری طبیعت کیا، میری طبیعت کیا کہتی ہے، میری حیثیت کیا کہتی ہے، تو دین ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم کہ حکم پورا کر دو، تو سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، میں پرانا ہوں، آدم نئے ہیں، میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہیں، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہیں، جی ہاں۔ تو وہ اطاعت کی لائن سے اور عبادت کی لائن سے سب سے نکال دیا گیا، سب سے نکال دیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان ہے سب سے پہلے فرشتوں کا، اسی طرح امتحان ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، ایسے امتحان ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو سے مبتلا کیا، ایک دعوت کے اوامر، ایک دین کے اوامر، دین کے احکام، دعوت کے احکام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ کہ انہوں نے سارے کام پورے کر دیے، تو ہم نے ان کو ملت کا امام بنا دیا۔ کیا بنایا؟ ملت کا امام، جی ہاں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ہم تمہیں بنائیں گے ملت کا امام، کیونکہ تم نے حکم پورا کر دیا، تم نے حکم پورا کر دیا، جی ہاں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ احکام دیے ہیں جو اپنے جذبے کے خلاف تھے، جذبے کے خلاف، جی ہاں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اولاد چاہتا ہے، انسان اولاد چاہتا ہے، جی ہاں، فطرت ہے انسان کی۔
کہ اس کو اولاد چاہیے، تو اللہ نے اولاد بھی دی، اللہ نے اولاد بھی دی، تو اولاد دی اور اولاد کو ذبح کرنے کا حکم بھی دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ جی ہاں، یہ حکم جذبے کے خلاف ہے۔ یہی بات دھیان سے سننا کہ جس زمانے میں بھی لوگ اللہ کے امر کے بارے میں یہ سوچ لیں گے کہ یہ نہیں کرنا، کہ وہ اس زمانے میں الگ کر دیے جائیں گے، وہ الگ کر جائیں گے۔ جی ہاں، کہ تم اطاعت کی لائن سے نکل گئے ہو، جو اطاعت کی لائن سے نکل جائیں گے وہ اجتماعیت کی لائن سے نکل جائیں گے، صاف بات ہے۔ تو حکم آئے گا حیثیت کے خلاف کہ فرشتوں کو حکم آدم کو سجدہ کرنے کا، یہ حکم ہے حیثیت کے خلاف۔ پھر حکم جذبے کے خلاف کہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اولاد کا، اور حکم آیا ذبح کرنے کا، ان کو ذبح کرو۔ صرف ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ ہمارا حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلا دی کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، یہ بات بھی نہیں تھی کہ میں تو ذبح کر دیتا مگر گھر والوں کی رائے نہیں ہے، میں تو ذبح کر دیتا مگر بیٹا تیار نہیں ہے، کہ یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ جو لوگ خود قربانی دینے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے متعلقین کو حکم کے پورا کرنے میں ان کا مددگار بناتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے کہ اللہ ان کے متعلقین کو ان کا مددگار بناتا ہے۔ جی ہاں، تو بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، حکم پورا کرو گے یا نہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کر لیجیے اس کو، افعل ما تؤمر، کہ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے پورا کیجیے۔ تو یہ ہے حکم پورا کرنا جذبے کے خلاف۔ پھر حکم لاتے ہیں صحابہ کے لیے، جی ہاں، کہ نبی کو حکم، کہ نبی پر احکام آئیں گے صحابہ اکرام کی اطاعت کو، ان کی اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے۔ سنو غور سے، قبلے کے بدلنے کا حکم آیا نماز کے دوران، اس کا قبلہ بدلا کب؟ نماز کے دوران۔ یہ عجیب بات ہے، ایک رخ پر عبادت ہو رہی تھی، ایک معمول چلا آ رہا تھا، اسی پر رہنے دیتے؟ سنو غور سے، اسی پر رہنے دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ نماز ہوتے ہوتے اچانک حکم آ گیا کہ آپ نے رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ سنو غور سے کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ کوئی نہیں ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ جی ہاں، نماز میں حکم آیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ چنانچہ یہ حکم ہے عبادت کی لائن کا، تو صحابہ فوراً پلٹ گئے بیت اللہ کی طرف آپ کے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ ہم نے تمہارا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف صرف اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون اطاعت نہیں کرتا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنو کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون اطاعت نہیں کرتا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ کون ایڑیوں کا بل پیچھے ہٹتا ہے نبی کی اطاعت سے
اور کون نبی کی اطاعت پر نبی کے ساتھ ساتھ رخ بدل لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ نے صحابہ کے جذبے کا بھی امتحان لیا کہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کا جذبہ کیا ہے۔ ایک ایسے صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ جی اسی طرح حکم دیا، کوئی وجہ نہیں بتلائی کہ کیا وجہ ہے، کچھ نہیں، کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ یہ صحابی کا امتحان ہے، یہ صحابی کا امتحان، سخت امتحان ہے کہ یہ جا کر سر کاٹنے کے لیے جاتے ہیں یا پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا وجہ ہوئی۔ جی ہاں، اگر وجہ پوچھیں تو ناکام، وجہ پوچھیں تو ناکام، صاف بات ہے، اور اگر حکم پورا کریں تو کامیاب۔ سنو غور سے، اور صحابی دوڑے فوراً سنتے ہی، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں ہو کہ آپ کا حکم ہے باپ کا سر کاٹ کے لانے کا، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں سنو، یہ نہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ مجھے وجہ بتائیے، میں کر دوں گا، آپ کا حکم پورا کر دوں گا، لیکن مجھے وجہ معلوم ہو جائے۔ آپ نے بلایا اور بلا کے یہ فرمایا کہ ہمیں صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے، قضا رحمی کے لیے نہیں۔ ہم نے جو حکم دیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت ہے یا والد سے زیادہ محبت ہے۔ اس امتحان کے لیے، اس امتحان کے لیے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت کس سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں امتحانات کے واقعات کہ اللہ تعالی احکام دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کتنی ماننے والے ہیں۔ اگر بندہ اس میں پار اتر جاوے، بندہ اس میں پار اتر جاوے، آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریوں کے لیے، کمپنیوں کے لیے، دکانوں کے لیے، کارخانوں کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کیا؟ جی ہاں، سخت سوالات بھی ہوتے ہیں، تو اکثر فیل ہوتے ہیں اس میں کہ نہیں ان کی صلاحیت نہیں ہے، یہ ہمارے کام کے نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو کام صحیح کر کے دکھلا دیں تو ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ بس یہ میری ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ اس قبولیت کا جو اس قبولیت کی جو اصل شرط ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ قبولیت کی شرط تقویٰ ہے، قبولیت کی شرط تقویٰ ہے۔ جی کہ تقویٰ قبولیت کی شرط ہے، اور صبر اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے، جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے۔ جو صبر نہیں کریں گے وہ آگے نہیں چلیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے کام سے۔ جی ہاں، انجن بند ہو جاتا ہے اگر تیل ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی جائے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ بنیادی بات ہے کہ صبر اس راستے میں چلنے والے کے لیے ایسا ہے جیسا گاڑی کے لیے تیل ہوتا ہے۔ جی ہاں، لوگ طے کرتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے، اس میں کتنا تیل لگے گا، اس میں تیل کتنا چاہیے کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے۔
سنو غور سے کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے، کتنا تیل لگے گا؟ جی ہاں، ٹیکسی والے لیتے ہیں پر میٹر کے حساب سے کہ اتنا تیل لگے گا. بالکل خدا کی قسم، اس طرح اس راستے میں چلنے میں صبر وہ شرط ہے، صبر شرط ہے. جی ہاں، تقوی شرط ہے قبولیت کے لیے، اور صبر شرط ہے استقامت کے لیے. جن میں صبر نہیں ہوگا ان میں استقامت نہیں ہوگی، جنہیں صبر نہیں ہوگا ان میں استقامت نہیں ہوگی. جی ہاں، وہ نہیں چل سکتے، وہ نہیں چل سکتے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. یہ تقوی سے عمل قبول ہو جائے گا اور صبر سے استقامت باقی رہے گی. صبر سے استقامت باقی رہے گی، ورنہ جو صبر نہیں ہوگا وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائے گا. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، صبر کا عادی بنایا. دیا کہ اس راستے کی ناگواریوں پر صبر کرو، اس راستے کی ناگواریوں پر صبر کرو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو. جو شکایت کریں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے. کیا کریں گے؟ شکایت کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو شکایت کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے میں شکایت کرنے والا آدمی وہ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا، اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا. پکی بات، جو شکایت کرے گا وہ چلنا نہیں چاہتا. اس لیے اس کام میں، اس راستے کی تکالیف میں شکایت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کی تکلیفیں پیش آنی ہیں ہر اس شخص کو جو اس راستے پر چلے. اس راستے پر چلے اس کو ناگواری پیش آئیں گی، اس کو ناگواریاں پیش آنی ہیں. جی ہاں، کہ راستہ صبر کا ہی ہے، راستہ صبر کا ہے، ناگواریوں کے برداشت کرنے کا. یہ شکایت کی گنجائش نہیں ہے. میری بات دھیان سے سننا کہ اس راستے میں شکایت کرنا ایسا ہے جیسا ایک آدمی علاج چاہتا ہے اور انجیکشن کی تکلیف سے شکایت کرتا ہے. جی ہاں، یہ تکلیف پر راضی نہیں ہے، وہ علاج پر راضی نہیں ہے. جو علاج چاہے گا وہ تکلیف کے لیے تیار ہوگا، جو علاج نہیں چاہے گا جی ہاں وہ تکلیف کی شکایت کرے گا. یہ بہت آسان بات ہے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اسے صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ جی ہاں، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اسے صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. جی ہاں، کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. یہ صحابہ کو کہاں پیش آئی اور یہ انبیاء علیہ السلام کو کہاں پیش آئی؟ جی ہاں، سنو، بہت مزے کی بات ہے کہ اس راستے میں چلنے والوں پر وہ حالات آئیں گے جو حالات انبیاء اور صحابہ پر آ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے. جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے وہ آپ سے پہلے انبیاء کو کہا جا چکا. اللہ نے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ نبی جی جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے انبیاء کو کہا جا چکا. جی ہاں، یہ نبیوں کی لائن کی تکلیفیں ہیں کہ اس راستے میں تہمتیں بھی لگیں گی، جھوٹے مقدمات بھی ہوں گے، جھوٹے مقدمات بھی ہوں گے، تہمتیں بھی لگیں گی. لیکن دو چیزیں ہیں اصل کامیابی کے لیے، صبر اور تقوی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. جی ہاں،
کہ تہمت بھی لگی اور جیل بھی ہوئی، مقدمہ بھی خلاف ہوا. کیا ہوا؟ مقدمہ خلاف اور جیل بھی ہوئی. جی ہاں. اور بھائیوں نے بھی ستایا. سنو، بھائیوں نے ستایا، بھائیوں نے ستایا حسد کی وجہ سے. بھائیوں نے ستایا حسد کی وجہ سے. جی ہاں. تو بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا، اور جہاں موقع گناہ کا آیا کہ وہاں تقوی اختیار کیا. اور آگے سنو کہ کسی خطرے میں، کسی فتنے میں، کسی خطرے میں اور کسی فتنے میں اور حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا. حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا. سنو، جی ہاں، یہاں تو کہتے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو کام کریں گے. سنو غور سے، پوچھو گشت کیا ہوا، سیر کا کیا ہوا، کہ نہیں ابھی حالات ہیں. ہاں، کیا ہے؟ ابھی حالات ہیں. حالات درست ہو جائیں گے تو کام کریں گے. حضرت فرماتے تھے جو لوگ حالات میں کام چھوڑ دیں گے وہ اس سے بڑے عذاب کو اور اس سے بڑے فتنوں کو دعوت دیں گے. یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دیتے رہے، حالانکہ تہمت لگی ہوئی ہے. جی ہاں. اور جیل میں ہیں. یہ نہیں کہ بھی حالات دعوت دینے کی نہیں ہے، دعوت مقدم ہے حالات میں. انہیں معلوم ہے کہ اس راستے میں جو بھی حال آئے گا اس حال سے بچنے کے لیے کام ہی اصل ہے. جی ہاں، اس حال سے بچنے کے لیے کام اصل ہے. کہ جیل میں یوسف علیہ السلام جیل میں آنے والوں کو دعوت دیتے رہے. جیل والے کہتے تھے کہ یہ آدمی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے. جی ہاں، انا نراک من المحسنین، یہ آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے. اس سے پوچھو خواب کی تعبیر. یوسف علیہ السلام نے سارا خواب سن لیا مگر تعبیر نہیں دی، پہلے دعوت دی. پہلے دعوت دی. جی ہاں، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ تو بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہیں؟ یہ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ یہ بتلاؤ پہلے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر فرمایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا معبود کون ہے. یہ دعوت کہاں چل رہی ہے؟ جیل کے اندر. جی ہاں، حالانکہ سارا کفر خلاف ہے، مگر یہ نہیں ہاں کہ ابھی موقع کام کا نہیں ہے. تو میں نے آج کی دو چیزیں، صبر اور تقوی. صبر اور تقوی کہ اگر صبر کرو گے تو ستانے والے تمہارے محتاج ہوں گے. جی ہاں، بھائی محتاج بن کر آئے، سارے بھائی محتاج بن کر. جی ہاں، تصدق علینا کہ ذرا ہمارا خیال کرو، ہم پہ خرچ کرو. ہاں سنو، کون؟ بھائی، اور محتاج بن کر آئے. تصدق علینا، ہم پر خرچ کرو، ہمارا خیال کرو. اور جس نے گناہ کے ارادے کیا ان کے ساتھ کہ وہ ماتحت ہو گئی. زلیخا ماتحت. جی ہاں، جس کے برے ارادے پر تقوی اختیار کیا وہ ماتحت ہو گئی، اور جن کے ستانے پر صبر کیا وہ محتاج ہو گئے. وہ محتاج. جی ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا وزیر بنا کر. کیا بنا کر؟ جی ہاں، وزیر مالیات. اجعلنی علی خزائن الارض، کہ میں یہ اپنا سارا مالیاتی نظام میرے حوالے کرو، تمہارا بس کا ملک چلانا نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ اگر صبر و تقوی ہو تو اللہ جیل سے نکالتے ہیں وزیر بنا کر، اور اگر صبر تقوی نہ ہو تو اللہ جیل میں پہنچاتے ہیں وزیر بنا کر. جی ہاں، یہ ہے نظام کہ وزیر بن کر جیل میں جانے اور وہاں جیل سے نکلیں
وزیر بن کر. جی ہاں سنو، بنیادی چیز دو ہیں، صبر اور تقوی. تو نے ایک بات عرض کی ہے کہ اس کام میں ناگواری پیش آئیں گی، اس کام میں ناگواری پیش آئیں گی کہ سب سے اہم چیز صبر ہے. اہم چیز صبر ہے کہ صبر جو ہے وہ علامات نبوت میں سے ہے. اس میں سے ہے علامات نبوت کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے صبر. سنو غور سے، اگر صبر ہے تو نبی ہیں، اور اگر صبر نہیں ہے تو بھائی یہ نبی نہیں ہو سکتے. سنو دھیان سے، صبر ہے تو نبی ہیں. جی ہاں، اگر صبر نہیں ہے ان میں پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کہ ایک آدمی دعوت کا کام نہیں کرے اور صبر بھی نہ کرے. ہاں کون؟ جی ہاں، کام کے ذمہ دار اور صبر نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام کرے نبوت کا اور صبر سے انکار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کام نبوت کا ہے تو اس کام کی بنیادی چیز صبر ہے. سنو کہ صبر وہ علامات نبوت میں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صبر میں آزماتے تھے، صبر میں آزماتے تھے. جی ہاں، انہیں آزما کر دیکھو. ایک صحابی تھے زید بن سعنہ، وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے. پہلے نصرانی تھے پھر اسلام لائے. پہلے نصرانی تھے پھر اسلام لائے. انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کا حلیہ پڑھا، آپ کو دیکھتے پہچانے کے نبی ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے صبر میں اتنا اضافہ ہوگا. یہ چیز دیکھنا چاہتے تھے وہ کہ ان کو ستاؤ پھر دیکھو یہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں. جی ہاں، آج کل جذبہ یہ ہے کہ جوابی کارروائی کرو. کیا کرو؟ جی ہاں، جوابی کارروائی کریں گے. سنو غور سے، انتقام کا جذبہ. کیا انتقام کا جذبہ؟ سنو غور سے کہ انتقام کا جذبہ رکھو گے یا ہدایت کا جذبہ رکھو گے، کہ دونوں جذبے جمع نہیں ہو سکتے. دونوں جذبے جمع نہیں ہو سکتے مومن کے دل میں. کہ یا انتقام کا جذبہ یا ہدایت کا جذبہ، ایک جذبہ ملے گا، ایک جذبہ چلے گا. دونوں جذبے جمع نہیں ہو سکتے کہ ہم انتقام بھی چاہتے ہیں ہدایت بھی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. سنو تو نبی کا جذبہ یہ ہوتا ہے، نبی کا جذبہ یہ ہے کہ ہدایت ہو جائے. تو یہ ہدایت چاہیں گے، وہ انتقام نہیں چاہیں گے، وہ انتقام نہیں چاہیں گے. کہ ان کو کہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو جائے. چنانچہ زید بن سعنہ نے آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ کے ساتھ معاملہ کیا. دیا آپ کو مال کی ضرورت پیش آئی ایک علاقے کے نئے مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کے لیے، تو انہوں نے مال پیش کیا قرض کہ آپ یہ مال لیجئے، سونا اور اتنی کھجوریں فلاں فلاں تاریخ میں آپ مجھے دے دیجئے. کہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ لیجئے سونا، اور اس تاریخ میں ہمیں آپ اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں. فرمایا ٹھیک ہے. سنو غور سے، عجیب قصہ ہے، اس میں سبق ہے کام کرنے والوں کے لیے. بہت سے سبق ہیں. یہ کام تو سیرت کے مطابق ہے، اس کے سیرت کے مطابق ہے، اپنی چاہت پر نہیں ہے کام کہ ہم جیسے چاہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کام سیرت کے تابع ہے. اپنے جذبے کو، اپنے ارادے کو، اپنے طریقے کو، اپنی محنت کو، سب کو سیرت کے تابع کرو، سب کو
سیرت کے دعوے کرو. سنو غور سے. زید بن سانہ نے آپ کو سونا دیا اور ایک تاریخ طے ہو گئی اس کے بدلے میں کھجوریں لینے کے لیے. جب اس مدت کی اس قرضے کی مدت کی ادائیگی میں 3 دن باقی تھے، 3 دن باقی تھے، یہ زید بن سانہ آئے، آپ بقی میں تھے، تو انہوں نے آپ کے گریبان پکڑ لیا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا. دیوار پر آپ کو دھکا دیا، دیوار پر بقی میں آپ صحابہ کے ساتھ تھے اور گریبان آپ کا پکڑ لیا اور سخت لہجے میں بات کی اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر حق ادا نہیں کرتے. سخت بات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے منظر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی. یہ کیسے برداشت کریں؟ جی ہاں، یہ صحابہ جان لینے والے آپ پر، ہم کیسے برداشت کریں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو ہم دیکھتے رہیں؟ کیا برداشت نہیں کریں گے؟ سنو. اور صحابہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہے بہت سوچنے کی بات ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ تم اس سے کہتے کہ مطالبہ طریقے سے کرے. اس کو اسلام میں مطالبہ کرنے کا طریقہ بدلاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. اور مجھے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں. اس کو مطالبے کا طریقہ سکھلاؤ، اس کو مطالبہ کرنے کا طریقہ سکھلاؤ اور مجھے حق ادا کرنے کے لیے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں. یہ بات کہ اپنے حمایتی کو دباؤ، اپنے حمایتی کو دباؤ. جی ہاں سنو، دباؤ اپنے حمایتی کو. تمہارا حمایتی ہے، اپنے حمایتی کو دباؤ. تو آپ نے عمر کو دبایا، اپنے حمایتی کو دبایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ ان کو لے کر جاؤ، ان کو ان کا حق دو اور ان کے حق کے ساتھ ان کو 20 صاع کھجوریں زیادہ دینا. دیکھو یہ ہے نبی کی تعلیم کہ ستانے والوں پر احسان کرو. جی ہاں، اور احسان کرنے والوں کو دبا کر رکھو. سنو غور سے، امت ایسے بنتی ہے. یہ نہیں کہ اپنے آدمیوں کو آگے رکھو، مال آوے تو اپنے آدمیوں کو دو اور عہدہ آوے تو اپنے آدمیوں کو دو. جی ہاں، اور بیان کا نمبر آوے تو اپنے آدمی کو آگے رکھو بیان کے لیے. یہ نہیں. سنو، ستانے والوں پر احسان کرو اور احسان کرنے والوں کو پیچھے رکھو. سنو، کفار مکہ نے کتنا ستایا کہ آپ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پر. تو جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے انصار کو ایک پائی نہیں دی پیسے کی، کچھ نہیں. کتنا مال آیا. اور مشرکین نے آپ کو نکالا، ستایا، ان کو آپ نے 100 اونٹ دیے ایک کو. بعض دن نے دیے 100 اونٹ. جی ہاں، ایک مشرک کو 100 اونٹ، ایک مشرک کو یہ لے جاؤ. اور انصار جی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی. سارے عرب سے آپ کی وجہ سے دشمنی لی ہے. جی ہاں، ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا. سنو غور سے، کام کرنے والوں کے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ جو آج قربانی دیں گے
ان کی قبولیت اور استقامت اس پر ہوگی کہ وہ اپنی قربانی کا کوئی بدلہ نہ چاہیں. سنو غور سے، اپنی قربانی کا کوئی بدلہ نہ چاہیں گے. تو آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا، ایک درہم بھی نہیں دیا. سارا مال خرچ کیا مہاجرین پر اور مشرکین پر، انصار کو کچھ نہیں دیا. تو انصار میں یہ بات چل گئی کہ انہوں کو اپنے وطن والوں کی محبت لوٹ آئی ہے، سارا مال اپنے وطن والوں پر خرچ کیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ بات چلی انصار میں. تو آپ نے انصار کو جمع کیا اور مہاجر میں سے کوئی نہیں تھا، صرف انصار. آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے درمیان یہ بات چل رہی ہے. انصار روئے اور رو کر کہا کہ ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی، پرانوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. پرانوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہوں اور دنیا ان کو مل جاوے، دنیا ان کو مل جاوے. ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہو، ہم اس پر راضی ہیں. سنو غور سے، یہ ہے بات کہ ستانے والوں پر احسان کیا، کیونکہ ان کو اپنا بنانا ہے. ستانے والوں پر احسان کرو تاکہ یہ اپنے بنے، اور احسان کرنے والوں کو کچھ نہ دو. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ساتھ دے رہے ہیں مال کے لیے یا یہ ساتھ دے رہے ہیں دین کے لیے. صاف بات ہے، یہ معلوم ہو جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ رہنا کس لیے ہے، مال کے لیے یا دین کے لیے. اگر یہ ساتھ دے رہے ہیں دین کے لیے تو یہ قائم رہیں گے دین پر، اور اگر یہ ساتھ دے رہے ہیں مال کے لیے، ان کو مال نہیں ملے گا تو یہ کام چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے. پچھلی بات یاد رکھو کہ استقامت مخلصین کو ہوگی، جو اللہ کے لیے کریں گے وہ قائم رہیں گے، جو اللہ کے لیے کریں گے وہ قائم رہیں گے. جی ہاں، کیونکہ اللہ کے لیے کرنے والوں کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کرنے والوں کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ مخلصین کی علامت ہے، یہ مخلصین کی یہ علامت ہے. جی ہاں، کہ مخلصین میں استقامت ہوگی، مخلصین میں استقامت ہوگی. جی ہاں، کیونکہ اخلاص اللہ کے لیے کرنے والے کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. تو ایک سبق یہ ملا اس حدیث اس قصے میں کہ ستانے والوں پر احسان. جی ہاں، اور محسنین کو دبا کر رکھا کہ عمر ایسا مت کرو، جاؤ ان کو دو، ان کا حق دو، 20 سال کھجوریں زیادہ دو. عمر رضی اللہ عنہ لے گئے اور ان کو ان کا حق دیا اور 20 سال کھجوریں زیادہ دی. زید نے کہا عمر زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ بھائی زید بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں تلوار دکھلائی تھی، قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زائد دینے کا حکم فرمایا ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں کہ تم نے کیا کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ نے کیا کیا. جی لوگ بیچارے ابھی اس میں ہیں کہ ہم جواب دیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہاں، ہم کیا کریں گے؟ ہم جواب دیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہاں اپنے ساتھ کیا ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں. ہاں، حضرت عمر نے تلوار دکھلائی تو اس لیے ان کو 20 کھجوریں زیادہ دی. انہوں نے یہ دیکھتے کلمہ پڑھ لیا، حضرت نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں زید ابن سعنہ. کہ ارے تم وہ عالم تو نہیں ہو جو یہود کے بڑے عالم کہلاتے؟ کہ ہاں وہی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ حرکت کیوں کی؟ کہا کہ عمر
میں نے اپنی کتابوں میں ان کے احوال پڑھے تھے اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی صبر کہ جب تک میں زیادتی نہ کرتا مجھے معلوم نہ ہوتا۔ میں نے زیادتی اس لیے کی ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں صبر، وہ اس راستے میں چلنے کے لیے اصل شرط ہے یہ صبر، یہ نبوت کی بڑی شان ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا، صحابہ کو صبر کا عادی بنایا۔ جی ہاں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اٹھا کر ابو ذر مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے یہاں سو رہا ہوں۔ میں ابو ذر یہ بتلاؤ جب مدینہ والے تمہیں ستائیں گے تم کیا کرو گے؟ فرمایا مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا۔ فرمایا جب ملک شام والے ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ ملک شام والے ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا۔ فرمایا آپ نے کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ جب مدینہ والے ستائیں گے دوبارہ پھر کیا کرو گے؟ تو ابو ذر نے عرض کیا کہ پھر میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا، میں کب تک صبر کروں؟ جی ہاں، روایت عجیب قصہ ہے کہ پھر میں کیا کروں گا؟ ستانے والوں کا مقابلہ کروں گا، کب تک صبر کروں؟ ایک دفعہ مدینہ چھوڑ دیا، شام چلا گیا، پھر شام والے ستایا، پھر مدینہ آ گیا، پھر یہ ستائیں گے کب میں کہاں جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ مقابلہ کروں گا۔ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر درگزر کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا اور ذمہ داروں کے ساتھ چلتے رہنا۔ جی ہاں، ناگواری پیش آئیں گی اور حالات پیش آئیں گے، جمے رہنا، جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجیں وہاں جاتے رہنا، اور جہاں تمہیں ساتھ لے کر چلیں ان کے ساتھ چلتے رہنا۔ کب تک؟ 2 سال 4 سال نہیں، بلکہ روایت میں ہے فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذلک، یہاں تک کہ مجھ سے آ کر قیامت میں مل لینا، مجھ سے آ کر قیامت میں مل لینا۔ یہ بات ہے کہ صبر کہاں تک؟ کہ موت تک۔ جی ہاں، کہ صبر موت تک، 2 سال 4 سال کی بات نہیں ہے کہ صبر کرو کب تک؟ کہ موت تک۔ یہ ایک بات کہ اس کام میں چلنے کے لیے صبر، وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ تو گاڑی کے ایندھن کی طرح ہے، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی جائے گی، جہاں صبر تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی رک جائے گی۔ جہاں لوگ اجتماعی سے نکل جاتے ہیں جب وہ صبر نہیں کرتے، یا جب صبر ختم ہو جائے گا تو سفر، جی ہاں، صبر ختم اور سفر ختم۔ جی ہاں، یہ اصل بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں چلنے میں بنیادی چیز صبر ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آوے اس کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو، کیونکہ وہ سب چیزیں پیش آنی ہیں کام کرنے والوں کو جو انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکی ہیں، انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکی ہیں۔ یہ آدمی کے اندر صبر کی صفت کیسے پیدا ہو کہ اس کے لیے سب سے بہترین چیز تواضع ہے۔ جی ہاں، تواضع، جس میں تواضع ہوگی، جس میں تواضع ہوگی اس میں صبر ہوگا، اور جس میں کبر ہوگا اس میں صبر نہیں ہوگا۔ صبر کہتے ہیں حکومت جمنے کو، اس میں کیا ہو؟ کبر ہو، اس میں صبر نہیں ہوگا۔
میں تواضع ہوگی اس میں صبر ہوگا. جی ہاں غور سے سنو, اس میں کیا ہوگی؟ تواضع ہوگی. جی ہاں اس میں صبر ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں, آپ تواضع اختیار کریں. جی ہاں آپ کا صبر آپ کی تواضع کی وجہ سے ہے, یہ بات یاد رکھو کہ صبر کی استعداد پیدا ہوتی ہے تواضع سے. جس میں تواضع نہیں ہوگی اس میں صبر نہیں ہوگا. جی ہاں کہ آدمی اپنے کبر کی وجہ سے صبر نہیں کرتا, حکم کا انکار کر دیتا ہے. کہ ابلیس نے حکم کا انکار کیا ہے تکبر کی وجہ سے, انکار کیا ہے حکم کا. جی ہاں ابا واستکبر, یہ انکار جو ہے وہ کہ انکار ہے وہ استقبال کی وجہ سے. جی ہاں کہ کبر کی وجہ سے, کبر کی وجہ سے حکم کا انکار کر دے گا. کیونکہ حکم پر جمنا صبر ہے, اور حکم کا توڑ دینا, یا حکم کا توڑ دینا کہ صبر کو چھوڑ دینا ہے. جی ہاں حکم پورا کرنا صبر ہے, حکم پورا کرنا. اس لیے روزے کو صبر فرمایا حدیث میں, حدیث میں روزے کو صبر فرمایا نا. کہ آدمی اپنی ساری چاہتوں کو چھوڑ دیتا ہے روزے کی وجہ سے, اس لیے روزے کو حدیث میں صبر فرمایا. جی ہاں کہ چھوٹی چیز بڑی چیز, چھوٹی خواہش بڑی خواہش سب چھوڑنی پڑے گی روزے میں, تب بنا گیا روزہ. سنو غور سے, اس لیے روزے کو صبر فرمایا کہ چھوٹی بڑی تمام خواہشات سے روزہ روک دیتا ہے, اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ صبر پیدا ہوگا تواضع سے. جس میں بڑائی ہوگی اس میں صبر نہیں ہوگا, اس میں صبر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کسی بات کے ماننے یا صبر کرنے کو اپنی بڑائی کے اعتبار سے زیادتی سمجھے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہے. جس طرح شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا, کہیں کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے. جی ہاں ابا واستکبر, یہ انکار کیا ہے استقبال کی وجہ سے, انکار کیا حکم کا بڑائی کی وجہ سے. اس لیے فرمایا کہ تواضع اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ تواضع. جی ہاں تواضع اختیار کرو, اس لیے کہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کام میں جتنی زیادہ تواضع چاہیے. آپ سب سے بڑے, لیکن آپ کی تواضع سب سے بڑی, آپ کی تواضع سب سے بڑی. جی ہاں آپ کی تواضع سب سے بڑی. کہ اگر مکہ مکرمہ کی بلکہ مدینہ منورہ میں واقعات پیش آئے کہ اگر ایک دیوانی عورت بھی آپ کو کسی کام کے لیے لے جاتی تو آپ جا کر اس کا کام کر دیتے. جی اس کا کام کر دیتے. جی بکری کا دودھ خود نکالتے. ہاں یہ نہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیے گئے, خلیفہ بنا دیے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. ایک لڑکی نے کہا کہ جو ہماری بکرے میں دودھ نکالا کرتے تھے اب کون نکالے گا؟ یہ تو کیا بن گئے؟ امیر المومنین بن گئے. ہماری بکرے میں دودھ کون نکالے گا؟ فرمایا نہیں, ابو بکر وہی ابو بکر ہے جو پہلے تھا. خلافت نے اس کو بدلا نہیں ہے. لاؤ بکری تمہاری کہاں ہے؟ میں آج بھی ایسے ہی دودھ نکالوں گا جیسے خلافت سے پہلے نکالتا تھا. یہ ہے اصل بات. یہ کام تواضع سے چلے گا, کام تواضع سے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اتنے بڑے ہیں, لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اللہ کے یہاں وہ اتنا خیر کا محتاج ہوتا ہے. کیونکہ جتنی تواضع ہوگی اس میں اتنی طلب ہوگی, اور جس میں جتنا کبر ہوگا اس میں اتنا استغنا بھی ہوگا. تکبر سے استغنا پیدا ہوتا ہے, تکبر سے استغنا پیدا ہوتا ہے. جی ہاں, کیونکہ ہم بڑے ہیں, ہم محتاج نہیں ہیں,
سب ہمارے محتاج ہیں. جی ہاں، کبر سے استغنا پیدا ہوتا ہے، اور تواضع سے کہ تواضع سے آدمی محتاج بنتا ہے. آپ کو پیش کی گئی نبوت بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے والی بھی، کہ آپ کون سی چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نبوت چاہتا ہوں فاقے والی، تاکہ محتاج بن کر رہوں، تاکہ جی ہاں جب پیٹ میں کچھ نہ ہو اور فقر ہو تو میں تجھ سے مانگوں. اس لیے مجھے بادشاہت مجھے چاہیے، نبوت چاہیے فقر و فاقے والی، بادشاہت والی نہیں. یہ آپ کی تواضع کی بات ہے، یہ آپ کی تواضع کی بات. جی ہاں، بادشاہوں میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہماری حیثیت الگ رہنی چاہیے. سنو، ہماری حیثیت الگ ہونی چاہیے. کبر کہ تکبر ایسی بلا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے. سنو غور سے، بڑائی. ابو جہل کے اندر اتنا کبر تھا کہ جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا تم مجھے قتل تو کر رہے ہو، لیکن میری گردن جب کاٹو تو ذرا سینے کی طرف سے کاٹنا، جیسے سینے کی طرف سے، سر کی طرف سے نہیں. جب کاٹنے لگے، اس کو قتل کرنے لگے، کس کو؟ ابو جہل کو. تو کیا کہا؟ ہاں کہ مجھے کاٹنا سینے کی طرف سے، سر کی طرف سے مت کاٹنا میرا سر، کیونکہ جب سب کے سر رکھے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا رہنا چاہیے. لو، مرنے کے بعد بھی تکبر باقی ہے. سنو، میں ختم ہو جاؤں گا، تم مجھے کاٹ رہے ہو، مگر مجھے کاٹنا کہاں سے؟ سینے کی طرف سے. جی ہاں، تاکہ جب سب کے سر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میرا سر سب سے اونچا ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ کفر کا مزاج ہے. کبر، یہ کبر کفر کا مزاج ہے، اور تواضع نبوت کا مزاج ہے. جی ہاں، آپ فاتحہ نہ داخل ہے مکہ مکرمہ میں، آپ کو اس کا حق تھا کہ آپ مکے میں داخل ہوتے سیدھے بیٹھ کر دکھاتے لوگوں کو کہ تم نے مجھے نکالا تھا اور اللہ مجھے فاتح بنا کے لائے ہیں. لیکن آپ مکے میں داخل ہوئے فاتحہ نہ، تو تواضع سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ کجاوے کی لکڑی سے آپ کا سر لگا ہوا تھا. سارے مکے والے منتظر تھے کہ دیکھو کیا فیصلہ ہوگا. آپ نے سب کو معاف کیا. جی ہاں، سب کو امان دیے. جی ہاں، امن کا عام اعلان ہوا. جس گھر میں گھس کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جب اس گھر میں داخل جائے اس کو بھی امان ہے. جی ہاں، سنو، حالانکہ امید نہیں تھی اس کی کہ آپ یہ کریں گے. سنو غور سے، یہ تواضع کی بات ہے، یہ تواضع کی بات ہے. اور بڑائی میں آدمی اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا، بڑائی میں اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا. سنو، عدی بن حاتم نے آپ کی نبوت کو پہچانا تھا کہ عورتیں بچے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو عدی سمجھ گئے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے. اگر یہ بادشاہ ہوتے تو عورتیں بچے آپ کے قریب نہ ہوتے. سنو، یہ تواضع کی بات ہے، یہ تواضع کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بن جاتے تھے اور حسنین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو کر آپ کی سواری بناتے تھے. جی ہاں، کیا کی بات ہے؟ تواضع کی بات ہے. جی ہاں، سنو، یہ مزاج بناؤ تواضع کا. جی ہاں، ورنہ اللہ معاف فرمائے اس کام کی ذمہ داری سے وہ بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی بڑائی کا اثر اس کے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے. باہر تو ہے ہی، باہر تو بڑا بن کے رہتا ہی ہے، اندر بھی بڑا بن کے رہے گا. جی ہاں،
کہ سب سے زیادہ زندگی کو تلخ کرنے والی چیز وہ کبر ہے. زندگی کڑوی ہو جاتی ہے. زندگی ہو جاتی ہے کڑوی سا جی ہاں تکبر کی وجہ سے. عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہ گھر میں گھر والوں کے کام میں لگ جاتے تھے. گھر میں گھر والوں کے کام میں شریک ہو جاتے. گھر کے کام، صفائی کے، گھر کے کام. جی ہاں کہ آپ گھر والوں کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہاں تواضع کی بات یہ ہے کہ اس میں تواضع ہوگی، اس میں رحم بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ رحم. جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ایک علاقے کا گورنر بنایا. گورنر. جی ہاں ایک علاقے کا، ملک کا گورنر بنایا ایک صاحب کو، اور فرمایا جب تم جانے لگو گورنری کے لیے تو اس ملک کے لیے مجھ سے وہاں والوں کے لیے خط لے لینا، جس میں لکھ کر دوں گا گورنری کا عہد نامہ. گورنری کا عہد نامہ لکھ کر دوں گا، وہ مجھ سے لیتے جانا. سنو عجیب قصہ ہے. وہ صاحب تیار ہو گئے، سواری پر سوار ہوئے، سامان سب ساتھ لیا اس ملک میں جانے کے لیے. حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے وہ خط لکھ کر رکھا ہوا تھا، ان سے لینا تھا اور جانا تھا بس. وہ آئے مومنین میں جا رہا ہوں، وہاں والوں کے نام خط دے دیجئے تاکہ وہ سمجھے کہ میں گورنر ہوں وہاں کا. ابھی حضرت عمر اوپر سے اٹھا کے دینے والے تھے ان کو کہ حضرت عمر کے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت عمر نے اس کو پیار کیا، سینے سے لگایا، بچے کو پیار کیا. تو گورنر صاحب کہنے لگے اتنے بڑے امیر اور خلیفہ، اتنا مشغول آدمی اور بچوں میں لگ رہے. بچوں میں لگے ہوئے. ایسے آدمی کو کہاں بچوں کا خیال آتا؟ اتنی مشغولی، اتنا امت کا غم، اتنا کام، اور اس میں بچوں میں لگ رہے. حضرت عمر نے پوچھا تمہارا کیا معمول ہے، بچوں کو پیار کرتے ہو؟ کہ میرے تو بہت بچے ہیں، میں تو کسی کو پیار نہیں کرتا. عمر رضی اللہ عنہ نے کاغذ اٹھایا جو عہد نامہ لکھ کر رکھا تھا، اسے اٹھا کر پھاڑ دیا اور فرمایا جاؤ اپنے گھر بیٹھو، تم گورنری کے قابل نہیں ہو. کیا بات ہو گئی؟ کیا بات ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا جو اپنے بچے کو پیار نہ دے وہ رعایا کے بچے کو کیا پیار دے گا؟ لہذا تم گورنری کے قابل نہیں ہو سکتے. یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنری سے معزول کر دیا، ہٹا دیا. فرمایا جاؤ اپنے گھر بیٹھو، تم اس کام کے قابل نہیں ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے داعی کی صفات میں سے اس کی طبیعت میں تواضع ہو. جی ہاں کیونکہ آپس کی اجتماعی جبھی ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے متواضع ہو کر چلیں. بڑے بن کر چلیں گے تو دو مرغے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. دو مرغے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. دو صدر، دو وزیر ایک ملک کے نہیں ہو سکتے. سنو غور سے سنو، یہ کام چھوٹا بن کر چلنے کا ہے. کام چھوٹا بن کر چلنے کا ہے. کام چھوٹا بن کر چلنے کا، یہ چھوٹا بن کر چلو اور نرم ہو کر چلو. یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ نبی جی آپ نرم ہو کر چلیے، آپ نرم ہو کر چلیے. جی ہاں اس کو اللہ نے رحمت فرمایا کہ امت کے لیے رحمت بنو، زحمت اور مصیبت نہ بنو، بلکہ امت کے لیے رحمت بنو، امت کے لیے رحمت بنو. جی ہاں یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے. یہ اللہ کی رحمت ہے.
اگر آپ سخت دل ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جی ہاں، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. پھر آپ کیا کریں کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھیوں سے غلطی ہو تو آپ ان سے درگزر کریں. اس لیے ہمارے یہاں بے اصولی کرنے پر پکڑ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پکڑ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو، ان کا مواخذہ کرو. کہ نہیں، غلطی کرنے والے سے مذاکرہ کرو، مواخذہ مت کرو. غلط کرنے والے سے مذاکرہ کر لو کہ دیکھو یہ بات یوں نہیں یوں ہے. بس مواخذہ نہیں ہے کہ پکڑ کی جاوے، بلکہ مذاکرہ ہے کہ ان کو صحیح بات یاد دلا دو. جی ہاں، بہت آسان بات ہے کہ غلطی تو ہوگی، انسان ہے، بے اصولیاں ہوں گی کہ بشر ہے، لیکن غلطی پر مواخذہ نہیں ہے. سنو، ایک آدمی نے مسجد نبوی میں کھڑے کھڑے پیشاب کیا مسجد کے اندر. مسجد کے اندر، جی ہاں، مسجد میں پیشاب کھڑے کھڑے. سنو غور سے، بہت بڑی غلطی ہے. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ پکڑو، روکو. سنو غور سے، شور مچاؤ. جی ہاں، آج کے لیے مزاج بن گیا کہ انتظار میں رہتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جاوے تو شور مچاویں. کیوں کہ شور مچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی حیثیت سے گرے. جی ہاں، تاکہ ہماری حیثیت قائم ہو. سنو غور سے، کہ جو کسی مسلمان کو رسوا کرتا ہے وہ تو اللہ کی نظر میں پہلے ہی گر چکا ہوتا ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ جی ہاں، کسی کو رسوا کر کے کیا ملے گا؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ خود پہلے ہی گر چکا ہے. سنو، عجیب بات ہے. جی ہاں، لوگ دوسرے کو رسوا کرتے ہیں اپنی حیثیت بنانے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں پہلے ہی گر چکے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، یہ صحیح روایت ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایسا فرماتے تھے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. جیسے بیت اللہ کو دیکھتے ہو عظمت کی نظر سے، کہ ایسے مسلمان کو دیکھو عظمت کی نظر سے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو ساری دنیا کو بتاؤ اس نے یہ غلطی کی ہے. جی ہاں، سنو، لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو دوسروں پر کھولے وہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے، فساد کرنے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. سنو غور سے، مصلح مفسد کا فرق، مصلح اور مفسد. جی ہاں، اصلاح کرنے والا اور فساد چاہنے والا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سنو غور سے، جاگ کر بہت اہم ہے. اصلاح کرنے والا اور فساد کرنے والا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سننا غور سے بات کہ جو شخص غلطی کرنے والے کے سوا اور کسی کو خبر نہ ہونے دے، صرف اس کو جا کے تنہائی میں بتا دے، وہ تو اصلاح کرنے والا ہے. جی ہاں، وہ تو اصلاح کرنے والا ہے. اور جو کسی دوسرے کو خبر کرے وہ فساد چاہتا ہے، اصلاح نہیں چاہتا. یہ پکی بات ہے. صحابہ کے واقعات بے شمار ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا فرق ہے اصلاح چاہنے والے میں اور فساد چاہنے والے میں. کہ کسی مسلمان کی غلطی کو دوسرے کو بتلانا یا اس کو پھیلانا، کہ یہ آدمی مفسد ہے، مسلم نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی شیخ وقت ہو. سنو، کیا کوئی شیخ وقت ہو. جی ہاں، کتنا بڑا شیخ ہو کوئی،
اگر کسی مسلمان کی غلطی دوسرے کو بتا رہا ہے، جی ہاں، تو کون ہے وہ؟ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو کہ کسی مسلمان کے عیب کو دوسرے پر کھولنے والا وہ مفسد ہے، چاہے وہ شیخ وقت کیوں نہ کہلاتا ہو، وہ مصلح نہیں ہے. سنو، اصلاح چاہتا تو دو کام کرتا کہ غلطی کرنے والے سے تنہائی میں ملتا اور اس کے لیے اللہ سے تنہائی میں دعا کرتا. یہ دو کام ہیں اصلاح کے لیے. غلطی کرنے والے کے لیے تذکیر، تو اس کو یاد دلاوے یہ غلطی ہے، اور اللہ سے اس کے لیے دعا. ہاں، بس سمجھتے تھے کہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے. جی ہاں، کیونکہ دو چیزیں ہیں اصل منکر کو بدلنے کے لیے. منکر کو بدلنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں. ایک غلط کرنے والے کے لیے کا اکرام اور تذکیر. اس سے تو کہتے ہیں یہ کہ جو آدمی منکر کو دیکھ اس کو چاہیے زبان سے بدلے. زبان سے بدلنا یہ ہے کہ غلط کرنے والے کو جا کے سمجھا دے. جی ہاں، غلط کرنے والے کو جا کر سمجھا دیجیے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. سنو، اور دوسرا کام کہ اس منکر کو بدلے دل کے ذریعے، کہ اللہ سے تنہائیوں میں دعائیں کرے. جی ہاں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، کہ دل سے بدلے منکر کو. صرف یہ دو چیزیں ہیں اصل. جی ہاں، کہ زبان سے بدلے اور دل سے بدلے. تو جو آدمی کسی کی غلطی کو دوسرے کو خبر کر رہا ہے یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. اور یہ اگلی بات بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو موت نہیں دیں گے جب تک اس گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دیں. یہ بھی ہے، جب تک اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دیں اس کو موت نہیں دیں گے. کہ مرنے سے پہلے وہ اس گناہ کے اندر خود مبتلا ہوگا جس مسلمان کے کسی گناہ کی یہ خبر کرے گا. یہ بھی عجیب بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کی خوبیوں کو دیکھو، خرابیوں کو مت دیکھو. جی ہاں، مسلمان کی خرابی سے ایسے نظر پھیر لو جیسے کسی سونے والے کا صدر کھل جائے تو اس سے نظر پھیر لینی چاہیے. جی ہاں، کہ اس طرح نظر پھیر لو مسلمان کی خرابی سے. خوبیوں کے تذکرے کرو، خرابیوں کے تذکرے مت کرو. جی ہاں، یہ ہے اصول. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی بھلائی چاہے گا اور اس کی اصلاح چاہے گا کہ وہ اس سے جا کر کہے گا، اور جو مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ اس کی غلطی کی خبر سب کو کرے گا. جی ہاں، ہاں، تو مفسد ہے چاہے شیخ وقت کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اصلاح کا جذبہ ہرگز نہیں ہے. اس کے دل میں فساد کا جذبہ ہے. اس کے دل میں فساد کا جذبہ ہے. میں ساری بات صرف قصے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں کیا کر دیا، پیشاب. صحابہ دوڑے، روکو، نکالو، پکڑو. فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. جی ہاں، دعو روایت میں ہے، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو اطمینان سے پیشاب کرنے دو. جی ہاں، اس نے اطمینان سے پیشاب مسجد میں کیا پورا. فرمایا کہ اگر تم نے روکا اس کو تو اس کا پیشاب درمیان میں روکنے سے تکلیف ہو جائے گی. مسجد کا احترام، مسجد کا ادب، وہ سب ایک طرف. ایک مسلمان کو تکلیف نہ ہو یہ ایک طرف بات. سنو، ہاں کہ بھائی روک لے، باہر جا کے کر لے، یہ نہیں. جی ہاں، ایک مسلمان کی شفقت میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری دنیا کی مسجدیں مسلمان سے، کہ ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا اور ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اعلیٰ. اسے غور کرو.
اب مسلمان کی حیثیت مسلمان کے دل میں نہیں رہی، ورنہ ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں اور بیت اللہ ساری مسجدوں سے اعلیٰ ہے. جی ہاں، لیکن ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بھی اونچا ہے. جی ہاں، تو یہ نہیں کہا کہ پیشاب روکو یا اس کو پکڑو مارو. جی ہاں، یہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرو، کچھ نہیں، کوئی خلاف کارروائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں. سنو غور سے، آج کل تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاوے تاکہ سب کو بتاوے اس نے یہ کیا. جی اللہ معاف فرماوے، سارے چھوٹے بڑے اسی میں لگے ہوئے ہیں، سب چھوٹے بڑے اسی کام میں لگے ہوئے، 24 گھنٹے یہ کام ہے. جی ہاں، مسلمان کی تذلیل، اس کی تحقیر، سب چھوٹے بڑے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور کہہ رہے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. جی ہاں، اور حدیث نے صاحب کہہ دیا کہ یہ راستہ فساد کا ہے، اصلاح کا نہیں ہے. صحیح روایت میں ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کر رہا ہے. یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے میں نے. جی ہاں، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تو نے مسلمان کا عیب تلاش کیا تو ان کے درمیان فساد پیدا کرنے والا ہے. جی ہاں، یہ حدیث ہے، سنو. اور چنانچہ اس دیہاتی نے پیشاب پورا کر لیا مسجد میں، مسجد پیشاب پورا کر لیا. پیشاب کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا یہاں آؤ، یہ مسجد پیشاب کے لیے نہیں ہے، بس اتنا فرمایا. مسجد میں تو ذکر و تلاوت، عبادت، دعوت، اس کے لیے مسجد ہے، مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے روایت میں کچھ کہ آپ نے کوئی حکم لگایا ہو یا اس کو کسی کے حوالے کیا ہو یا اس سے کوئی مقدمہ چلایا ہو، کچھ نہیں. جی ہاں، اور اس کی غلطی کو چھوٹا نہیں کیا. صحابہ نے کہا کیا ہوگا کیا ہوگا، کہ کیا ہوتا، ایک ڈول پانی کا بہا دو مسجد پاک ہو جائے گی. دیکھو روایت میں صحابہ نے ایک ڈول پانی کا لیا اور بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. یہ تھا طریقہ. یہ نہیں کہ اس کے خلاف ماحول بناؤ اور لوگوں کو خبر کرو، یہ کچھ نہیں. ایسا زمانہ تھا. وہ اپنی قوم میں گیا چیختا ہوا کہ یہ ایسے نبی ہیں سکھانے والے کہ نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا. جی ہاں، اس نے جا کے اعلان کیا کہ آپ کا طریقہ تعلیم یہ ہے، آپ کا طریقہ تعلیم یہ ہے. جی ہاں، یہ سب ہمارے لیے ہدایات ہیں. ہاں، یہ نہیں جس طرح چاہو چلو، جس طرح چاہو اصلاح کرو، یہ بات نہیں ہے. نبی کا جس طرح طریقہ عبادت ہے اس طرح نبی کا طریقہ اصلاح بھی ہے. جی ہاں، اگر طریقہ نماز کے خلاف ہے تو یہ نماز بگڑے گی، کہ اسی طرح اگر طریقہ اصلاح کا نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو یہ طریقہ فساد پیدا کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا. اصلاح نہیں کرے گا. جی اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی خرابی سامنے آئے تو اس کی خوبی تلاش کرو. ہاں، اس کی خوبی تلاش کرو. خرابی سامنے آئے تو خوبی تلاش کرو. ایک جنازہ لایا گیا، لا کر رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، یہ آدمی بہت برا ہے، یہ آدمی بہت برا ہے، اس کی نماز آپ نہ پڑھائیے. سنو، آپ کا مناسب نہیں اس کی نماز کے لیے آنا. ہمیں سے کوئی اس کی نماز پڑھا کر دفن کر دے گا، اس کو آپ نماز نہ پڑھائیے. آپ آئے صحابہ کے درمیان، آپ نے آگے اعلان کیا صحابہ میں، اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو. اعلان ہوا. ایک ایسے آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے جس کی نماز پڑھوانے کو آپ سے حضرت عمر تیار نہیں ہے. سنو، اتنا برا آدمی. آپ نے اعلان کیا.
ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ جی ہاں، یہ تو جا رہا ہے جنت میں، یہ تو جا رہا ہے جنت میں۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک رات پہرا دیا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ جہنم کی آگ اس کی آنکھ دیکھے گی نہیں۔ جی ہاں، ایسا بھی نہیں کہ جہنم کے قریب بھی جاوے گے، نہیں، اس کی آنکھ جہنم کی آگ ہی نہیں دیکھے گی، اتنا دور جہنم سے۔ اور عمر تم مجھے روک رہے ہو کہ میں اس کی نماز نہ پڑھاؤں؟ سنو، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا، روایت میں ہے عمر پیچھے ہٹو۔ جی ہاں، ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے، دیکھو فلاں سے نہ ملنا، فلاں سے نہ ملنا۔ جی ہاں، وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ جی ہاں، ساری امت کو جمع کرنے والے آپس میں پھٹے۔ جی ہاں، وہ اس کی پارٹی کا ہے، وہ اس کی خیال کا ہے۔ جی ہاں، وہ اس کی خیال کا ہے۔ جی ہاں، وہ شورا کا ہے، وہ شورا کیا، میں تو سب بکواس ہے یہ۔ جی ہاں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی فساد دیجیے سارے، یہ کوئی راستے ہی نہیں ہے۔ امت بناؤ، امت کیا بناؤ؟ امت بناؤ۔ جی ہاں، امت جب بنتی ہے جب آدمی امتی بن کے کام کرے، اور فرقہ جب بنتے ہیں جب آدمی فرقہ بن کے کام کرے۔ فریق بن کے کام کرو گے تو فرقہ بنے گا، امتی بن کے کام کرو گے تو امت بنے گی، سیدھی بات ہے بالکل۔ انہیں فریق بن کے کام مت کرو، امتی بن کے کام کرو۔ جی ہاں، پوچھو آپ کہاں، آپ کی جماعت کے ہیں؟ جی ہاں، تو اگر بتا دیا کہ جماعت کے ہیں تو سمجھ لو کہ فرقہ بن گیا۔ مولوی صاحب کو ملحوظ ہے یہ کہ جماعت بن کر کام کرنا، کہ یہ بھی امت میں فرقے بنانا ہے کہ ہم فلاں جماعت کے ہیں، کہ نہیں ہم تو امتی ہیں۔ کیا ہیں؟ امتی۔ جی ہاں، امتی ہیں، امتی بن کے کام کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ امتی۔ جی ہاں، کہ امتی بن کے کام کرو، فریق بن کر نہیں۔ کیا بن کر نہیں؟ یہ فریق بن کر نہیں، امتی بن کے کام کرو۔ تو آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے۔ جی ہاں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ آپ نے حضرت عمر کو ہٹایا اور آپ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جی یہ فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ امتی بن کے کام کرو اور لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھو، خرابیوں پر نہیں۔ لوگوں کی خوبی پر نظر رکھو، خرابی پر نہیں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ کام کیا ہے؟ سیدھی بات، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین، کہ جس کے اندر کیا خوبی ہے، کس کے اندر کیا خوبی ہے۔ ذرا سنانا قصہ عبداللہ بن عمر کا، فیض سعد کے ساتھ 3 راتیں گزاری اب اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ تھا صحابہ کا مزاج۔ آدمی تنہا چلنا چاہتا ہے اپنی حیثیت کی وجہ سے۔ جی ہاں، جی ہاں، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ موج کی قوت جب تک ہے جب تک وہ دریا میں ہے۔ سمجھے نہیں؟ کہاں سمجھو گے؟ موج کی قوت کب تک ہے؟ جی ہاں، جب تک وہ موج دریا میں ہے۔ آپ دیکھو گے سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح موجیں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ پہاڑ کے، جب تک وہ موج سمندر کے اندر ہے تو اس کی قوت ہے۔ اگر سمندر سے باہر نکل جاوے تو یہ موج کھڑی رہے گی یا نہیں؟ جی ہاں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ اور موج باہر نکل جاوے پانی سے، سمندر سے، تو پانی کا چھینٹا ہے۔ ہاں، کب تک ہے موج کی قوت؟ جب تک وہ دریا میں ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ جی ہاں، لوگوں کی اپنی صلاحیتیں انہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں کہ ہم الگ ہو کر کام کر لیں گے۔ جی ہاں، الگ ہو کر کام کر لیں گے۔
یہ صلاحیت، اپنی صلاحیت پر نظر ہونا دھوکہ اس سے لگتا ہے، حالانکہ ساری قوت اجتماعیت کے ساتھ ہے. جیسے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. دیا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. کہ موج دریا سے نکلے تو پانی کا چھیٹا، اور دریا میں آ جاوے جی ہاں تو جہازوں کو تہ میں پہنچا دے. جی ہاں اسی قوت ہے نا. ہاں موج بڑی خطرناک ہوتی ہے، پورے جہاز کو لپیٹ کر کہاں پہنچا دے؟ تہ میں پہنچا دے. جی ہاں اور باہر نکل جاوے سمندر سے وہ پانی کا چھیٹا ہے، کچھ نہیں ہے. سورج پڑے گا اس پر اور یہ خشک ہو جائے گی. اس لیے ساری قوت اجتماعیت کے ساتھ ہے، قوت اجتماعیت کے ساتھ ہے. جی ہاں تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کے یہ اصول ہیں کہ درگزر کرو اور ساتھیوں کو عیوب سے نظر ہٹاؤ. جی ہاں یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. اسی میں سے ایک بنیادی شرط اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپس کے مشورے سے چلو. آپس کے مشورے سے چلو، کیونکہ بڑی بڑی نصرتیں جو سیرتیں ملیں گی وہ مشورے کی وجہ سے ملیں گی. مشورہ، جی مشورہ اصل چیز ہے. مشورہ اصل چیز مشورہ ہے، اصل چیز مشورہ ہے. جی ہاں کہ ان کے معاملات، ان کے امور مشورے سے طے ہوتے ہیں. طے کون کرتا ہے؟ کہ ان کے مشورے میں ایک امام ہوتا ہے، جس ان کی جماعت کا ایک امام ہوتا ہے. جی ہاں کوئی امام نہ ہو تو یہ افراد ہیں، جماعت نہیں ہے. یہ پکی بات ہے کہ سنت کا، شریعت کا اصول اور حکم یہ ہے کہ سارا مشورہ نماز کی طرح ہے. مشورہ سارا نماز کی طرح ہے. بہت آسان بات ہے کہ سارا مشورہ نماز کی طرح ہے. سارا مشورہ نماز کی طرح ہے. جی سارا مشورہ نماز کی طرح ہے کہ نماز کی طرح تابع رہو، اور امام بھول جائے تو لقمہ دے دو. یہ آسان بات ہے. امام بھول جائے تو لقمہ دے دو. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ. امام سے غلطی ہو گئی، امام سے غلطی ہو گئی تو کیا کرے مقتدی؟ نماز چھوڑ کے بھاگ جا رہے؟ بولو تو صحیح کو ہاں نہ تو کرو کچھ کہ بھائی بھاگو نماز چھوڑ کے. ایسا نہیں ہوتا. لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو ضائع مت کرو. جی ہاں امام کو لقمہ دے دو. ہاں امام کو لقمہ دو، یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ. کیوں بھائی بولو؟ امام کو لقمہ دو، اور تمہیں لقمہ دے دیا تمہارا کام پورا ہو گیا. جی ہاں تمہاری نماز کی امام ضامن ہے. لو جی لو. یہ بڑی عافیت کی بات ہے کہ جو نماز جماعت سے پڑھیں گے نا، اگر ان سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی امام ذمہ دار ہے. چلو اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور امام کے ساتھ ہے تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ امام کے ساتھ ہیں. جی لو جی ہاں ہم تو امام کے ساتھ ہیں. امام ضامن ہے نماز کا. ہماری امام نماز کا ضامن ہے. جی ہاں ضمانت ہے امام کی کہ آپ کی نماز کا صحیح ہونا میرے ذمہ ہے. یہ ہے مطلب ضمانت کا. ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ لقمہ دے دو بس. لیکن یہ بات یاد رکھنا اصول کہ لقمہ دو نماز میں شریک ہو کر، باہر سے نہیں. سمجھاری بات نہیں؟ ہاں کہ جماعت سے تو نکل گئے. جی ہاں جماعت سے نکل گئے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے امام صاحب غلط کر رہے ہیں. بولو صحیح ہے. تمہیں کوئی مولوی یہ کہاں سے لوگے لقمہ؟ نماز میں شریک ہو کر. کہ جماعت میں شریک ہو پھر لقمہ دو تو امام آپ کے لقمہ قبول کرے گا. جی ہاں اور اگر امام نے باہر سے لقمہ لے لیا
تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی. یہ اصول ہے یہ شریعت کا. ہاں حکم ہے کہ نماز سب کی درست ہوگی اگر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر لقمہ دے. اور اگر باہر سے لقمہ دے گا تو امام کو لینا نہیں چاہیے. اگر لے لیا تو سب کی نماز گئی. ہاں سنیں یہ کہ ساتھ آؤ، ساتھ ملو، ساتھ مل کر چلو. ہاں اختلاف رائے تو ہوا کرتا ہے، اختلاف رائے تو ہوا کرتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، خوب ہوا ہے. جی ہاں صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے، مخالفت نہیں تھی، اختلاف تھا، اختلاف تک ہاں ہوا کرے. جی اختلاف ہوا کرتا ہے، ہوا کرے، کوئی بات نہیں. لیکن مخالفت کرنا یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے چلے جانا، یہ نہیں کہ نماز تو منافق بھی جماعت سے پڑھتے تھے. کون منافق نماز جماعت سے پڑھتے تھے. نفاق، حالانکہ نفاق ہے اندر، اسلام کے دشمن اندر چھپے ہوئے دشمن اسلام کے. جی ہاں مگر نماز جماعت سے. یہ ہے بات. تو اختلاف تو ہوا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے میں اس طرح اہمیت سے شریک ہو جس طرح نماز میں اہمیت سے شریک ہوتے ہو. یہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. اس لیے قرآن میں نماز کو اور مشورے کو ساتھ جمع کیا ہے. نماز مشورہ ایک ساتھ. جی ہاں اللہ وقام الصلاۃ امر شورا بینہم، کہ ایمان والے کون ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں. یہ اہمیت ہے نا مشورے کی، کہ جس طرح نماز اجتماعی عمل ہے، مشورہ بھی اجتماعی عمل ہے. جی ہاں مشورہ بھی اجتماعی عمل ہے کہ ساتھیوں سے رائے لو اور جس چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ سب اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں کہ ہاں کہ یہ فیصلہ ہو گیا، اسی طرح کرنا ہے. کہ ذمہ دار کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں رائے باقی مت رکھو. جی ہاں ورنہ الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی، ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ. جی ہاں کہ سب کی رائے ایک ہو جائے فیصلے کے بعد تو ان کی قوتیں مجتمع رہیں گی، ان کی قوت مجتمع رہے گی. اور اگر اپنی میں رائے پر جمع ہوئے ہیں تو ان کی قوت تقسیم ہو جائے گی، ان کی قوتیں تقسیم ہو جائیں گی. جی ہاں ہمارے ایسا فرماتے تھے یہ کام جر ثقیل کی طرح ہے، یعنی بھاری چیز کو گہرائی سے نکالنا ہے، اور بھاری چیز کو نکالنے کے لیے سب کا متفق ہونا بھی ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا، لوگ کوئی بھاری چیز آتے تو آواز نکالتے ہیں تاکہ اس آواز کے ساتھ سب کی قوت ایک ساتھ لگے. سنو کہ جس کی رائے بدل جائے گی اس کی قوت الگ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا، جیسے آدمی ایک چیز اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے 5 کی رائے بدل گئی کہ نہیں اٹھانا، تو بتاؤ 10 میں سے 5 کی قوت ختم ہو گئی. جی ہاں آدھی قوت ختم ہو گئی. ہاں کیونکہ 5 کی رائے ہے اٹھانے کی، 5 کی رائے اٹھانے کی نہیں ہے. یہ ہے بات معاہدے کا ملفوظ ہے. یہ کام کیسا ہے؟ جر ثقیل، یعنی بھاری چیز کو گہرائی سے کھینچ کر باہر نکالنا. یہ دعوت کے تقاضے ضائع ہو جائیں گے. چیز اگر نکلنی شروع ہو گئی اور چھوڑ دیا تو یہ نیچے جائے گی اسی قوت سے جس قوت سے نکالی گئی ہے. جی ہاں اگر چھوڑ دو گے تو 2-4 کو ساتھ لے کے گرے گی. ہاں سنی بات ہے، بھاری چیز ہے، اس لیے اجتماعیت ضروری ہے. اجتماعیت ضروری ہے. اختلاف کو الگ رکھو، کام کو الگ رکھو. جی ہاں ورنہ کام چھوڑ دو گے اختلاف کی وجہ سے.
کام چھوڑ دو گے؟ سنو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک ہے مسجد کا عمل، ایک ہے مسجد کا عمل. جی ہاں، مسجد میں نماز ہے، مسجد میں ذکر و تلاوت ہے، مسجد میں عبادت ہے. ایک ہے مسجد کی کمیٹی، انتظام. میری بات ہو جائے سننا. مسجد کی کمیٹی، کمیٹی میں اختلاف ہوا، کمیٹی میں اختلاف ہوا. کمیٹی آدھی کمیٹی نے کہا مسجد کے 2 مینار بنیں گے، آدھی کمیٹی نے کہا 1 مینار بنے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اختلاف ہوا کس میں؟ کمیٹی میں. آدھی کمیٹی کیا کہے 1 مینار بنے گا، آدھی کمیٹی کہہ رہی 2 مینار بنیں گے. تو مجھے سچی بتاؤ سارے جا کر، کیا ان مسلیوں کے لیے اسی گنجائش ہے کہ جب تک کمیٹی ایک بات طے نہ کر لے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز سے کیا تعلق اس کا کہ جی بھی کمیٹی میں اختلاف ہو رہا ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے؟ وہ کرے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. آپ نے فرمایا ساری دنیا کی زمین میرے لیے سجدہ بنا دی گئی. ہمیں تو نماز پڑھنی ہے. نہیں کیا مطلب اس سے؟ کمیٹی میں اختلاف ہو رہا کہ 1 مینار بنے، 2 مینار بنے، 10 بنے، 4 بنے، 1 بھی نہ بنے. مسجد مینار کا نام نہیں ہے. بولو تو صحیح، کو ہانا تو کرو. جی ہاں، انتہائی بے عقل ہوگا وہ شخص جو نماز نہ پڑھے یہ سوچ کر کہ بھی کمیٹی میں اختلاف ہو رہا ہے. وہ کرے کہ جیسے نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، ہم رات کو مسجد میں چلے گئے، عمل میں لگے، کمیٹی کر رہی ہے اختلاف، کیا کرو؟ ہمیں تمہارے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو مسجد میں 1 مینار بناؤ، 10 بناؤ، تم جانو. بس اسی طرح یاد رکھو کہ مسجد کا جو اعمال ہیں، گشت ہے، تعلیم ہے، مشورہ ہے، ملاقاتیں ہیں. مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنا ہے. 3 دن گشت، مقامی گشت، بیرونی گشت، سال کے ہر سال کے 4 مہینے یا کم سے کم چلہ، سارا عمل تو مسجد کا اعمال ہے. ہمیں سے کیا مطلب کہ کمیٹی میں اختلاف ہو رہا کہ مینار 1 بنے، 2 بنے؟ تم جانو تمہارا کام. نہ ہم اس کمیٹی میں ہیں، نہ یہ مسجد کا انتظام سے متعلق ہیں. ہم سے متعلق تو مسجد کے اعمال ہیں. سوچے تو صحیح، وہ کتنا بے عقل آدمی ہوگا جو نماز چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ ابھی میں انتظار کر رہا ہوں جب مسجد کا کمیٹی میں اتفاق ہو جائے گا نماز بھی پڑھ لیں گے. بولو تو صحیح بھائی کچھ. ہاں، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. جی ہاں، کہ بھئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو کام کریں گے. یہ ہے بات. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ لگو، کام میں یکسوئی کے ساتھ لگو. اعمال دعوت اتنا واضح ہیں، اور اعمال دعوت مسجد کے ایسے اعمال ہیں جیسے کوئی آدمی مسجد میں اعمال عبادت کرتا ہے کہ اس طرح اعمال دعوت بھی ہیں. اس طرح اعمال عبادت ہیں، اس طرح اعمال دعوت ہیں. اس طرح اعمال عبادت ہیں، اس طرح اعمال دعوت ہیں. اعمال عبادت متاثر نہیں ہوتے کسی اختلاف سے، تو اعمال دعوت کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اعمال دعوت کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ یہ کام میں تو اختلاف نہیں، کام میں تو کوئی اختلاف نہیں. اگر کمیٹی میں اختلاف ہوا تو ہوا کرے. ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا مطلب ہے کہ اپنے کام میں لگے. اس لیے میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعوت میں زیادہ مشغول کر دیتے جب منافقین کوئی ایسا شجرہ چھوڑ دیتے جس سے صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. جی ہاں، ایک منافق نے کہا نا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے.
اس صحابہ میں آپس میں بات چل پڑی، کون عزت والے کون ذلت والے۔ آپ نے صحابہ کو دن بھر چلایا، رات بھر چلایا، پھر دن بھر چلایا، پھر رات بھر چلایا، پھر تیسرے دن جا کر سخت دوپہر کو گرمی میں آپ نے صحابہ کو ٹھہرنے کی اجازت دی، تاکہ دو بھی آپس میں بات نہ کریں کہ کون عزت والے کون ذلت والے، کون کسے نکالیں گے۔ اس بات سے ذہن ہٹانے کے لیے آپ نے صحابہ کو چلایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی دیکھو کوئی فتنہ آیا اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دو، بجائے اس کے کہ تم کسی فتنے کے حل میں پڑو۔ اور سمجھتے تھے فتنے کا حل یہی ہے کہ کام کی مشغولی کو بڑھا دو۔ اگر کام کرنے والے کام کی مشغولی کو بڑھائیں گے تو فتنہ تو خود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ فتنہ ہوتا ہے فتنے کے کام میں مشغول ہونے سے، فتنہ بڑھتا ہے فتنے کے کام میں مشغول ہونے سے، اور فتنہ ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کام میں لگ جائے، آدمی کام میں لگ جائے۔ ایک نہیں بہت قصے ہیں صحابہ کے کہ جہاں کوئی بات پیش آئی آپ نے صحابہ کو کام میں لگا دیا۔ یہ سمجھتے تھے فتنے جب پیش آتے ہیں جب آدمی انفرادی دعوت چھوڑ دیتا ہے، بالکل انفرادی دعوت سب سے زیادہ حفاظت کا اور سب سے زیادہ ترقی کا ذریعہ ہے، زیادہ ترقی کا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کام کی ترقی، کام کرنے والوں کی ترقی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھیں، اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کام کے اصول، اپنے آپ کو یعنی ان اصولوں کا پابند بنا کر چلیں۔ اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، میں شروع سے عرض کر رہا، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر میرا بندہ کیا کرتا ہے، اس موقع پر میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر ہر طرح سے رخ پھیر کر اللہ کے حکم کو برا کرنے میں لگا رہے تو اللہ سارے فتنوں سے بچا کر نکال لیتے، فتنوں سے بچا کر اللہ نکال لیتے ہیں۔ اور اگر اس میں لگ جاوے کہ اس فتنے کو حل کروں تو سمجھتے تھے جو فتنے کام چھوڑنے کی وجہ سے آئیں گے وہ کام کیے بغیر کیسے حل ہو جائیں گے؟ جو فتنے کام چھوڑنے کی وجہ سے آئیں گے وہ کام کیے بغیر کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگاؤ۔ بڑی بڑی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، بڑی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں زیادہ مشغول رکھو تاکہ شیطان کسی فتنے کا سب نہ بننے دے، ورنہ بقول حضرت کے اگر کام میں نہیں لگو گے تو شیطان تمہیں فساد بھی استعمال کرے گا، شیطان فساد بھی استعمال کرے گا اگر کام میں نہیں لگو گے۔ اتنی انفرادی دعوت دو کہ ہمیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے وقت نہ ملے۔ ہر فتنے سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ انفرادی ملاقات، انفرادی دعوت کو، اشتغال کو بڑھا دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے آپ کو ہمیں اس کا پابند بنانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے، قابلیت سے نہیں ہے۔ قبولیت کے دو ذریعے ہیں اصل، ایک اخلاص، ایک قربانیاں۔ اللہ کے لیے کرو اور استقامت کے ساتھ چلو۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہی دو چیزیں اصل ہیں، اخلاص اور قربانیاں۔ تعلقات سے آگے اس مقام کو بڑھ نہیں سکتا۔ وہ دنیا ہے جس میں لوگ تعلقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سفارشات سے۔ اس کام میں کوئی سفارش اور تعلق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، جی معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، جی ہاں۔ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا اس کام میں۔ یہ دھوکہ، یہ سب کو دھوکہ ہے کہ فلاں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
فلاں فلاں کو آگے بڑھا دیا، فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سنو غور سے، کارخانے کا مالک وہ استعمال کرتا ہے عملے کو، کوئی ملازم کسی ملازم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جی ہاں، تو سارا نظام دین کا اللہ کا کارخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے کام کے لیے خود منتخب کریں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دلوں کا اخلاص اور قربانیوں کی مقدار، دلوں کا اخلاص اور قربانیوں کی مقدار، یہ دو چیزیں اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بس ان دو چیزوں کو پکڑ لو، ایک اخلاص اور دوسرے قربانیوں کی مقدار، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس کے لیے ہمت فرماؤ، کیونکہ انہی صفات کو لے کر پھرنا بھی ہے، انہی صفات کو لے کر پھرنا بھی ہے۔ نقل حرکت ان صفات کے ساتھ ہے، نقل حرکت ان صفات کے ساتھ ہے، اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، انشاءاللہ اپنی ذات سے کریں گے بھی اور امت تک یہ کام پہنچے۔